اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم وفقنا لما تحب وترضى واجعل عاقبۃ امورنا خیرا ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین ابدا۔ حکمت علیمی حکمت شمارہ 90 نہج البلاغہ سے محل لباس ہے۔ امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے، الفقیہ کل الفقیہ من لم یقنط الناس من رحمت اللہ ولم یؤیسہم من روح اللہ ولم یؤمنہم من مکر اللہ۔ فقیہ کل الفقیہ و حق الفقیہ وہ شخص ہے جو لوگوں کو رحمت خدا سے مایوس نہ کرے، روح اللہ سے نا امید نہ کرے اور عذاب الہی و مکر الہی سے لوگوں کو محفوظ نہ قرار دے۔ چونکہ اس حدیث شریف میں اور فرمان میں فقیہ کی خصوصیات ذکر کی گئی ہیں، معیار فقیہ کا بتایا گیا کہ فقیہ کون ہوتا ہے۔ قرآن کریم کے فرمان کے مطابق کہ تفقہ لازم و واجب ہے، اہل ایمان پر سب پر واجب ہے، لیکن اس کا طریقہ قرآن کریم نے یہ ذکر فرمایا ہے کہ ہر قوم میں سے ایک گروہ نکلے، وہ تفقہ در دین کرے اور پھر اس کے بعد اپنی قوم کو آ کر انذار کرے، ان کے توسط سے وہ بھی تفقہ دین کریں، فہم دین۔ فقیہ اہل تفقہ کو کہتے ہیں جو فہم رکھتا ہو۔ فقہ و فہم میں یہ فرق ہے کہ فہم ظاہری و باطنی ہر دو کو شامل ہے، لیکن فقہ گہرائی کی فہم کو کہتے ہیں، جو ظاہر سے آگے حقیقت، باطن و اساس و بنیاد تک رسائی پیدا کرے۔ اس فہم کو، اس سمجھ کو فقہ کہتے ہیں عربی لغت میں۔ علوم کی اصطلاح میں احکام شرعیہ کو فقہ کہتے ہیں، یہ علم کی اصطلاح ہے، نہ قرآن کی ہے اور نہ شریعت مقدسہ کی ہے۔ احکام فقہیہ کا نام فقہ رکھا ہے اور اس کے باس و مباحثے کا نام علم فقہ ہے، یہ اصطلاح علمی ہے۔ قرآن کی اصطلاح میں فقہ دین کو گہرائی میں سمجھنا ہے، اللہ کے فرمان کو، وحی کے پیغام کو، جو کچھ خداوند تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے ہدایت انسان کے لیے، اس کی عمیق و گہری فہم، اس کی سمجھ، اس کی تہ تک اسے سمجھنا، اس کی روح کے ساتھ اس کو سمجھنا، یہ تفقہ و فقہ ہے۔ جس شخص کو یہ فہم نصیب ہو جائے اسے فقیہ کہیں گے۔ فقیہ و کل الفقیہ و حق الفقیہ، امیر المومنین فرماتے ہیں جس کے اندر یہ خصوصیات پائی جاتی ہوں، جو لوگوں کو نا امید نہ کرے، مایوس نہ کرے اور عذاب الہی سے لوگوں کو مأمن فراہم نہ کرے، امنیت میں نہ قرار دے۔ قرآن کریم میں خداوند تبارک و تعالیٰ نے فقہ و تفقہ در دین کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے کہ تفقہ دینی کس چیز کا نام ہے، اور جہاں پر نفی کی ہے تفقہ کی کچھ طبقات سے اور کچھ عوامل سے، ان کو بھی بیان کیا ہے کہ یہ تفقہ نہیں ہے، یا ایسے افراد جن کے اندر یہ خصوصیات پائی جاتی ہوں جو قرآن نے بیان فرمائی ہیں، یہ فقیہ نہیں ہیں، یعنی دین شناس نہیں ہیں۔ دین کی معلومات ممکن رکھتے ہوں، عالم ہو سکتے ہیں، راہب و حبر ہو سکتے ہیں، لیکن فقیہ نہیں ہو سکتے، روح دین سے آشنا نہیں ہو سکتے یہ لوگ۔ اس میں بعض آیات بیان کی تھیں اور کچھ آیات اسی جملے کی تفسیر میں رہتی ہیں۔ سورہ توبہ کی آیات ظاہراً بیان کی تھی۔ سورہ انفال آیا 65 میں خداوند تبارک و تعالیٰ نے ایک
دینی قانون، الہی قانون ذکر فرمایا ہے، اور اسے رسول اللہ کو حکم دیا ہے کہ ابلاغ بھی کریں اور اس کے مطابق لوگوں کو عمل پر آمادہ بھی کریں، اور اسی ضمن میں تفقہ کا معیار بھی ذکر فرمایا ہے، اور فقیہ کون ہے اور کون نہیں ہے یہ بھی اس ضمن میں واضح فرمایا ہے۔ سورہ انفال آیا 65 میں ہے، یا ایہا النبی حرض المؤمنین علی القتال، اے نبی آپ لوگوں کو جنگ پر اکسائیں، آمادہ کریں، تیار کریں، لوگوں کو جنگ کے لیے اٹھائیں، آپ منبعث کریں۔ اور جو صورتحال ہے جنگ کی اور مومنوں کی، دشمن کی، اس میں برابر نہیں ہیں مومن اور مشرکین۔ مشرکین زیادہ ہیں، قوی ہیں، طاقتور ہیں بظاہر جنگی وسائل کے لحاظ سے اور جنگی مشینری کے لحاظ سے، کفار دشمنان غلبہ رکھتے ہیں گنتی کے لحاظ سے۔ اگر شمارش کریں ان کے وسائل، ان کے نفوس، ان کے افراد، ان کی تیاری، آمادگی، وہ ہر پہلو سے مومنین سے بڑھ کر ہیں، تعداد میں زیادہ ہیں، وسائل میں کثرت ہے ان کے پاس۔ لیکن قرآن کریم نے یہاں پر رسول اللہ کو ایک فارمولہ بتایا ہے کہ اس فارمولے کے ساتھ لوگوں کو تیار کیا جائے، اس قانون کے ساتھ، یعنی رسول اللہ آمادہ کریں، اور آمادہ بھی اس سطح کے افراد آمادہ کریں، نہ ہر فرد جنگ کے لیے و جہاد کے لیے آ جائے جس کے اندر یہ صلاحیت پیدا ہوتی ہو، اگر نہیں ہے تو آپ اس کے اندر یہ صلاحیت پیدا کریں۔ وہ یہ ہے کہ وَإِن يَكُن مِّنكُم مِّئَةٌ، اگر آپ 100 بندے تیار کر لیں، یغلبوا الفا من الذین کفروا، یغلبوا، معذرت چھوڑ گیا ایک سطر، ان یکن منکم 20 صابرون یغلبوا 200، اگر آپ 20 صابر تیار کریں جنگ کے لیے، قتال کے لیے صبور و صابر تیار کریں، جنگجو، صابر یعنی اہل استقامت، پائیدار، جو فرار نہ کرتے ہوں، جن کے قدم اکھڑتے نہ ہوں۔ صبر قرآن کریم میں پائیداری کو کہتے ہیں، استقامت کو کہتے ہیں، ایک جگہ جم جانا اور وہاں سے نہ ہٹنا، اپنے موقف سے نہ ہٹنا، اپنی راہ سے نہ ہٹنا، اپنے مقصد سے دستبردار نہ ہونا صبر ہے۔ خاموشی چھوڑ دینا، پیگیری نہ کرنا، یہ اردو کا صبر ہے، پاکستانی صبر ہے، ہندی صبر ہے۔ یہ عموماً صبر کو یہاں اس معنی میں لیا جاتا ہے۔ قرآن کریم میں صبر جم جانا، قائم رہنا اس کے اوپر، مقصد کے حصول تک اور موقف کے حصول تک قائم رہنا صبر ہے۔ اگر آپ میں 20 صابر ہوں، 20 جنگجو ہوں، اہل استقامت، اہل قیام، پائیدار اور جم کے لڑنے والے، یہ غلبہ پا لیں گے 200 کفار کے اوپر۔ آپ کے 20 افراد ان کے 200 پر غلبہ پا لیں گے۔ وَإِن يَكُن مِّنكُم مِّئَةٌ، اور اگر آپ کے پاس 100 ہوں، یغلبوا الفا، 20 200 پر غلبہ پا لیں گے، اور اگر آپ کے پاس 100 جنگجو ہوں ایسے صابر، اہل استقامت، یہ 1000 کفار کے اوپر، 1000 کی تعداد کے لشکر کے اوپر غلبہ پا لیں گے۔ وہ دشمن جو نفوس میں زیادہ ہے، جنگی وسائل کے لحاظ سے یہ تناسب ہے اس کا کہ ان کے پاس 100 اور اس کے پاس 1000 ہیں۔ جنگ بدر کا ذکر ہے کہ جہاں یہ 300 تھے اور وہ 1000 سے زیادہ تھے، اور ان 300 کے پاس
چند تلواریں تھیں، 2 یا 3 تلواریں تھیں، 2 یا 3 گھوڑے تھے ان کے پاس. جنگی ساز و سامان نہیں تھا مسلمانوں کے پاس، مومنین کے پاس. یہ وسائل کی کمی اور نفوس کی کمی، عدد کی کمی کس طرح سے پوری ہو سکتی ہے؟ صبر سے، استقامت سے، کیفیت سے، آمادگی سے. حرض المؤمنین علی القتال، یعنی مومنین کو قتال پر آمادہ کریں. آپ آمادہ کرنے سے مراد یہ نہیں کہ فقط جذبات ابھاریں ان کے، بلکہ اس کے اندر ان کی مشقیں کرائیں، ان کی تمرین کرائیں، ان کے حوصلے بڑھائیں اور ان کے ایمان کو پختہ کریں، ان کے اندر شوق شہادت بڑھائیں. جنگ کے لیے ایک مکمل آمادگی ان کے اندر پیدا کریں. اور اگر یہ آمادہ ہو جائیں، اس سطح کی تربیت ان کی ہو جائے اور یہ جذبہ ولولہ ان کے اندر پیدا ہو جائے، پھر تناسب یہ ہوگا کہ آپ کے 20 جنگجو صابر ان کے 200 پر غالب آ جائیں گے، اور آپ کے 100 جنگجو ان کے 1000 افراد پر غلبہ پا لیں گے. وَإِن يَكُن مِّنكُم مِّئَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ. ایک برتری ادھر ذکر کی ہے اور ایک ضعف ان کا ذکر کیا ہے. اس طرف یہ برتری ذکر کی ہے کہ آپ انہیں آمادہ کریں، حرض المؤمنین، تحریض بر قتال کریں، یعنی تیار کریں، لیکن صبور تیار کرنا ہے، صابر بنائیں. آمادگی کا ایک درجہ ہے صبور. ویسے بھی قرآن نے جیسے ذکر کیا ہے، ایمان کا ایک درجہ ہے، مرتبہ ہے، مرحلہ. جب انسان تکامل کرتا ہے، رشد کرتا ہے اپنی حریض بر قتال، ان کو ہر پہلو سے آمادہ کریں اور مرتبہ صبر تک پہنچائیں، انہیں صبور جنگجو بنائیں، اہل استقامت، پائیدار اور جنگی فنون سے آشنا، میدان میں قائم رہنے والے، صاحبان عزم. کہ صبر سیر و سلوک میں بھی ایک منزل سالکین کی بیان کی جاتی ہے، صفت نہیں ہے، ایک منزل ہے کہ مومن ارتقاء میں سلوک میں ایک مقام پہ پہنچتا ہے جہاں صبور کا مصداق بنتا ہے. اس کے اندر اتنی پائیداری، استقامت آ جاتی ہے، اس کا عزم اتنا پختہ ہو جاتا ہے کہ اس منزل کو آگے مزید طے کرنے کے قابل ہو جاتا ہے. جو صبور نہیں ہوتے، جزو، قرآن کی اصطلاح میں ان کو جزو کہتے ہیں. جزو یعنی اکتا جانے والے، تھک جانے والے، خستہ ہو جانے والے، گھبرا جانے والے، جن کے اوپر گھبراہٹ طاری ہو جاتی ہے، بے تابی ظاہر کرنے والے، پریشانی ظاہر کرنے والے، جو ذرا برابر سختی برداشت نہیں کر سکتے. نہ گرمی برداشت کرتے ہیں، نہ سردی برداشت کرتے ہیں، نہ بھوک برداشت کرتے ہیں، نہ پیاس تحمل کرتے ہیں، نہ گھر سے دوری ان سے برداشت ہوتی ہے. ذرا برابر سختی تحمل نہیں کرتے. یہ جزو ہیں، اہل جزا ہیں. یہ صبور جو ان تمام سختیوں کو تحمل کرتے ہیں، برداشت کرتے ہیں. صبور وہ نہیں ہیں جو سختیوں سے نکلنے کے لیے کوششیں بہت کرتا ہے، کہ بھوک ہے اگر تو دوڑ دھوپ کرتا ہے کہ ان سے کھانا ڈھونڈ کے لے آتا ہے. یہ نہیں ہے صبور. صبور وہ ہے جو اس کے اندر بھوک برداشت کرنے کی طاقت ہے. اگر کئی وقت یا کئی دن اسے کھانا نہ ملے، اس نے ایسی مشق اپنی کی ہوئی ہے، تربیت اپنی کی ہوئی ہے، بدن کو ایسے اس نے بنایا ہوا ہے کہ کئی روز تک کھانے کے بغیر زندہ رہ سکتا ہے، مسلسل چل سکتا ہے، مسلسل لڑ سکتا ہے، مسلسل جاگ سکتا ہے، اور اپنی راہ پر، اپنے ہدف پر قائم رہتا ہے، جم کے لڑتا ہے. اس کو صبور کہتے ہیں. اگر آپ صبور تربیت کر لیں کہ تحریض بر صبور، صبوریت، اب یہ تربیت کا ایک حصہ ہے، اور انبیاء کرام کے پاس ہے یہ نسخہ
معمولی لوگوں سے صبور تربیت کرنے کا، چونکہ راہ خدا ہے ہی راہ صبر ہے. اہل جزا، اکتانے والے، تھکنے والے، خستہ ہونے والے، ملال میں مبتلا ہو جانے والے، گھبرا جانے والے، ان کے لیے نہیں ہے یہ راستہ. اگر یہ آئیں بھی تو دوسروں کے لیے پریشانی کا باعث بنتے ہیں. مثلا جزو، اگر 100 صبور ہوں، ایک جزو وہ کھانے کے وقت رونے لگتا ہے، بھوک لگی ہے اس کو، پیاس کے وقت رونے لگتا ہے، شور مچاتا ہے، دوسروں کو بھی ان کا بھی حوصلہ توڑتا ہے. راہ خدا مطلقہ راہ صبر ہے، استقامت کا راستہ ہے. اس لیے رسول اللہ کو فرمانا ہے کہ ہر رضا تحریض کریں مومنین کو قتال پر، اور صبور 20 صبور تیار کریں. 200 پر غلبہ پا لیں گے، 100 صبور تیار کریں، 1000 پر غلبہ پا لیں گے. الذین کفروا، یہ غلبہ ایک تو ان کی صبوریت کا نتیجہ ہے، آمادگی کا نتیجہ ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کا پالا جس قوم سے پڑا ہوا ہے وہ نافہم ہے. بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ، وہ فہم نہیں رکھتے اس چیز کی جس کو آپ سمجھتے ہو. رسول اللہ اور پیروان رسول اللہ جو کچھ سمجھتے ہیں، معرفت رکھتے ہیں، فقہ و فہم، یہ ان کے اندر موجود نہیں ہے، اور یہ نافہمی ان کی کمزوری ہے. صبوریت آپ کا نقطہ قوت ہے، تمام تر جنگی وسائل کے باوجود وہ نافہم ہیں، حقیقت کو نہیں سمجھتے، انہیں یہ راز معلوم نہیں ہے. جیسے امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ عموماً خطاب فرماتے تھے شہادت کے بارے میں کہ شہادت ایک سر ہے، راز ہے ایسا جسے عام آدمی نہیں سمجھتا، فقی نہیں ہے جو سر شہادت نہیں سمجھتا، اور جو شہادت کا راز سمجھتا ہے وہ صبور ہے. یہ نقطہ وہ نہیں سمجھتے، ان کے پلے یہ بات نہیں پڑتی. الآن خفف اللہ عنکم وعلم ان فیکم ضعفا فإن یکم منکم مئۃ صابرہ یغلبوا مئتین وإن یکم منکم الف یغلبوا الفین بإذن اللہ واللہ مع الصابرین. پھر تکرار کیا کہ خداوند تبارک و تعالیٰ نے دیکھ لیا، اور الآن خفف اللہ عنکم، وہ بوجھ جو تمہارے اوپر تھا اسے خفیف کر دیا، ہلکا بنا دیا. وعلم، اور اللہ کو معلوم ہے کہ تمہارے اندر کمزوری ہے. وہ کمزوری عدد کی کمزوری ہے، اسلحے کی کمزوری ہے، وسائل کی کمزوری ہے. اس کو کس طرح سے تکمیل کرنا ہے؟ نہ کہ نفوذ، زیادہ رش کے ذریعے سے، زیادہ بھیڑ بنانے سے. یہی جو تعداد موجود ہے ان کی تربیت ایسی ہو کہ 1 20 کے بدلے میں 1 ہو. اور یہ کام کرتے ہیں لوگ مارکوں میں، انقلابات میں، تحریکوں میں، قومی مبارزات میں. ایسے افراد ہوتے ہیں حتیٰ جو دین پر بھی کاربان نہیں ہوتے، وہ بھی اس طرح کے افراد تیار کرتے ہیں. معاویہ نے ایسے افراد تیار کیے تھے کہ امیر المومنین اعتراف کرتے تھے کہ میں 10 دے کر ان کا 1 لینے کے لیے تیار ہوں. یعنی انہوں نے تحریض کر لیا تھا، تربیتی ایسا نظام بنایا تھا، اپنے افراد تربیت کیے تھے جو 10 کے بدلے میں تھے. ان کی قیمت اتنی تھی، 1 ان کا اس فوج و سپاہ کے 10 افراد کے بدلے میں تھا، اور امیر المومنین خود حاضر ہیں یہ تبادلہ کرنے کے لیے. اور جو پہلے ایک قانون کسی دوسرے مناسبت سے ذکر کیا تھا کہ غلبہ اکثریت و کثرت کہیں بھی قرآن میں نہیں ہے، ہمیشہ غلبہ اقلیت و قلت ہے، کہ اقلیت نے غلبہ پانا ہے اکثریت کے اوپر باذن اللہ. وہ اقلیت جو آمادہ ہو، جو محرز ہو، جو تحریض شدہ ہو، تربیت یافتہ ہو، جو صبوریت تک پہنچ گئی ہو، نہ نافہم
اقلیت، غیر فقیہ اقلیت، رمز و راز دین سے آشنا نہ ہو، رائے خدا کے گہرائی سے آشنا نہ ہو، ان رموز سے آشنا نہ ہو، نظام سے آشنا نہ ہو، رسول اللہ سے آشنا نہ ہو، اللہ کی ذات سے آشنا نہ ہو، یہ نافہم ہیں، یہ نہیں ہو سکتے، راہ خدا کے لیے یہ نہیں تیار ہو سکتے۔ لیکن جنہیں اللہ نے تیار کیا ہے وہ، یا جنہیں رسول اللہ نے تیار کیا اور اس مقام تک پہنچایا ہے، وہ آمادہ ہو جاتے ہیں۔ دوسرے جو بے دین لوگ ہیں وہ اپنے ذرائع سے اسی مقام تک انہیں پہنچاتے ہیں، اور ہو جاتا ہے ان کے اندر بھی آمادگی آ جاتی ہے بعض اوقات کہ ان میں سے ایک آدمی 20 کے برابر ہوتا ہے، وہ 20 جو ایمان میں سست ہوں، قوم لا یفقہون ہوں، نافہم، غیر آمادہ، یہ مرعوب ہو جاتے ہیں، دشمن سے مرعوب ہو جاتے ہیں۔ فَإِن يَكُن مِّنكُم مِّئَةٌ صَابِرَةٌ، اگر آپ کے پاس ایک گروہ ہو 100 افراد کا لیکن اہل صبر، یغلبوا 200، 200 پر غلبہ پا لیں گے۔ وَإِن يَكُن مِّنكُمْ 1000، اگر آپ کے پاس 1000 تربیت یافتہ صابر موجود ہیں، یغلبوا 2000 بِإِذْنِ اللہ، 1000 آپ کے 2000 پر غلبہ پا لیں گے۔ وَإِن يَكُن مِّنكُمْ 1000 يَغْلِبُوا 2000 بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ۔ اب ایک تو خود صابرین، صبر سے ان میں آمادگی آ گئی ہے، صبر نام ہی ایک اعلیٰ سطح کی آمادگی کا نام ہے۔ انسان صبور اعلیٰ درجے کا تربیت یافتہ انسان، اعلیٰ آمادگی پر فائز انسان، یہ صبور انسان ہے۔ اور ان کے پاس دوسرا منبع اور اصل منبع طاقت کا یہ ہے کہ خدا صابرین کے ساتھ ہے، جو اہل استقامت ہیں، اہل قیام ہیں، اہل صبر ہیں، اللہ ان کے ساتھ ہے، خدا کی نصرت و تائید ان کے ہمراہ ہے، بس ان کی کامیابی یقینی ہے۔ اس آیہ شریفہ میں بھی دشمنوں کو نافہم، لا قوم لا یفقہون ہیں، کہ جو یہ رمز نہیں سمجھتے جو قرآن نے بیان فرمائی ہے، اسے وہ نہیں سمجھتے، اس لیے وہ بھروسہ کرتے ہیں افراد کی کثرت پر، وہ بھروسہ کرتے ہیں وسائل پر، وہ بھروسہ کرتے ہیں ظاہری طریقوں کے اوپر، اور جو قانون اللہ نے بیان فرمایا ہے رسول اللہ کے لیے کہ آپ اس قانون کے تحت لوگوں کو تیار کریں، اسے وہ نہیں سمجھتے۔ ہر وہ شخص جو یہ قانون نہیں سمجھتا وہ نافہم ہے، غیر فقیہ ہے انسان، بے شک عالم ہو جائے، لیکن اگر وہ استدلال یہ کرتا ہے کہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ہم خالیات ہیں، ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں، ہمارے پاس نفوذ نہیں ہے، دشمن اس قدر زیادہ ہے، مقابلے میں اکثریت ہے، مقابلے میں واضح اکثریت ہے، یہ فقیہ نہیں ہو سکتا، یہ قوم لا یفقہون، یہ نافہم قوم ہے، یہ اہل فقہ و تفقہ نہیں ہیں، یہ مدرسوں میں پڑھے ہیں، حوضوں میں پڑھے ہیں، امتحان پاس کر رہے ہیں، ڈگریاں لے آئے ہیں، جاب انہیں مل جائے گی، لیکن فقیہ نہیں ہیں، فہم نہیں رکھتے دین کی، اللہ کے اصولوں کو نہیں سمجھتے، قوانین الہی کو نہیں سمجھتے، وہ جو اللہ نے ثابت اصول بنائے ہیں غلبے کے، یہ انہیں نہیں سمجھتے، یہ قوم لا یفقہون ہیں۔ سورہ توبہ میں آیا 81 میں، سورہ توبہ میں زیادہ تفقہ کا ذکر آیا ہے، مضمون کے لحاظ سے ایک منفرد سورہ ہے قرآن کریم میں، جس کے اندر اساسی بنیادی مسائل بیان ہوئے ہیں، باقی صورتوں میں جزیات بھی ہیں لیکن کلیات اس سورہ میں زیادہ ہیں۔ سورہ توبہ میں آیا 81 میں اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے، یہ بھی اسی قتال کے موقع کا ہے، چونکہ فقاہت و فہم کی آزمائش ایسے موقعوں پر ہوتی ہے، فقی اور نافقی
ایسے موقعوں پر پہچانے جاتے ہیں کہ جب امتحان کا وقت آتا ہے، آزمائش کا وقت آتا ہے، جہاد و جنگ کا وقت آتا ہے، قربانی و ایثار کا وقت آتا ہے، دسترخوان پہ فقی و غیر فقی نہیں پہچانے جاتے، وہاں ریاکار بھی بیٹھ جاتے ہیں آ کر، چونکہ وہ میدان ہی ایسا ہے جس میں فرق کرنا مشکل ہوتا ہے۔ ممبروں پہ فقی و غیر فقی نہیں پہچانے جاتے، کتابوں سے فقی و غیر فقی، ڈگریوں سے، سندوں سے، القابات سے نہیں پہچانے جاتے، لباس و حلیے سے نہیں پہچانے جاتے، عملی میدان میں تفقیق ہوتی ہے فقی اور غیر فقی کی۔ جس طرح قرآن کریم نے مومن اور غیر مومن کا فاصلہ و فرق عملی میدان میں بیان فرمایا ہے کہ یہاں مومن اور غیر مومن میں فرق ہوگا، اسی طرح دین شناس اور نافہم بے دین، فقیہ اور غیر فقیہ، یہ میدان عمل میں، میدان جنگ میں جب نبرد کا وقت آئے گا تو معلوم ہوگا کہ آیا یہ دین کی شناخت رکھتے ہیں، خدا شناس ہیں، اور دین کی بنیادیں انہیں سمجھ میں آئی ہیں، اصطلاحات سے آگے بھی بڑھے ہیں یا نہیں بڑھے۔ جیسے عرض کیا تھا، شاید صبح کے درس میں آپ سے عرض کیا تھا کہ ایک درجہ علم کا ہے سماعت، سننا، کہ اکثر تعلیم و تربیت سماعت کے ذریعے ہو رہی ہے، استاد سنا دیتا ہے، طالب علم سن لیتا ہے، اور سماعتوں سے آگے بات جاتی نہیں ہے۔ سماعتوں سے آگے بھی تو زیادہ سے زیادہ حافظے میں چلی جاتی ہے یا کاپیوں میں چلی جاتی ہے، سماعتیں بات کو حافظے تک پہنچا دیتی ہیں اور یا کاپی میں لکھ لیتا ہے، امتحان کے وقت یہی مسموعات منتقل کر کے جوابی طور پر سوالوں کے جواب میں لکھ دیتے ہیں اور پاس ہو جاتے ہیں، یہ مسموعات ہیں۔ سماعت سے آگے فہم کا ایک مرحلہ دیگر ہے، اور وہ ہے فہم ذہنی، مفہوم۔ ان الفاظ کے جو سنے ہیں، یہ جملے جو سنے ہیں، یہ کلام جو سنا ہے، اس کا مضمون، اس کا محتوا، اس کے معانی، یہ ذہن تصور کرے۔ سماعت میں کان نے اپنا کام کیا ہے، حصے سماعت نے اپنا کام کیا ہے، ذہن نے کچھ بھی نہیں کیا سنتے ہوئے۔ ذہن کا کام ہے بعد میں، بعد السماع، اب اس کے معانی و مفاہیم کو درک کرے اور تمام احاطے کے ساتھ درک کرے۔ مثلا جو مطلب جو لفظ سنتا ہے انسان، اس کے معنی کے اوپر ذہن احاطہ کرے۔ جیسے سماعت، کان احاطہ کرتا ہے پوری بات سننا، بعض پوری بات سنتے ہیں، بعض نہیں سنتے پوری بات۔ خوب اس کا مطلب ہے اس کی سماعت کا احاطہ نہیں ہے کلام کے اوپر، آدھی بات سنتا ہے، آدھی چھوڑ دیتا ہے۔ جو مکمل سن لیتا ہے، اب اس کے ذہن کا جائزہ لینا ہے کہ آیا اس کا ذہن پورے طور پر معانی کا احاطہ کرتا ہے یا نہیں کرتا، تمام معنی ذہن نے اس لفظ سے نکالا ہے یا نہیں نکالا۔ اگر نکال لیا ہے تو یہ فہم مفہومی ذہنی ہے، اور اس کے بعد پھر آتا ہے مرحلہ تصدیق کا۔ جب تصدیق کے یعنی پھر حقیقت آ جاتی ہے، مفہوم سے آگے تصدیق حقیقت کی ہوتی ہے، تصدیق مفہوم کی نہیں ہوتی۔ تصدیق یعنی جو سنا ہے اور جو تصور میں لائے ہیں، سمجھا ہے ذہن میں، اب اسے اس کے مصداق اور حقیقت میں جا کر دیکھنا ہے اور اس حقیقت کو پانا ہے، دریافت کرنا ہے۔ وہ تصدیق کا مرحلہ ہے جو ایمان کی شرط ہے، تصدیق ایمان کی شرط ہے۔ یہاں سے پھر انسان اگلا قدم ایمان کا اٹھاتا ہے، اس حقیقت کے اوپر ایمان لے آتا ہے، مومن ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر پہلے درجے پر ہی اس نے اکتفا کیا ہوا ہے، دین پڑھ رہا ہے اور صرف سن رہا ہے، جیسا عموماً بتاتے بھی ہیں کہ ہم اتنے عرصہ، اتنے سال پڑھا ہے، سالوں سے علم بتاتے ہیں، اتنے سال پڑھا ہے، یعنی داخلہ لینے کے بعد اتنے سال تک ہم علمی ماحول میں رہے ہیں، اس کو سمجھتے ہیں کہ اتنے سال ہمارا علم ہو گیا ہے۔ یا اتنے درس سنے ہیں، سن لینے سے بھی تفقہ کا عمل انجام نہیں پایا، سننے کے بعد اگر مفاہیم ان کے درک کیے ہیں تو یہ بھی ابھی تفقہ نہیں ہوا۔ تفقہ ان مسموعات و ان مدرکات اور ان مفاہیم کے ذریعے
حقائق تک پہنچنا یہ روشنی ہے. سماعت ایک روشنی ہے جو انسان کو مفہوم تک پہنچاتی ہے. مفہوم ایک اور روشنی ہے جو انسان کو حقیقت تک پہنچاتی ہے. اور حقیقت ہے جو انسان کو ایمان کے قابل بناتی ہے. وہاں تک انسان آگے قدم اٹھاتا ہے. فقیہ وہ ہوتا ہے جو گہرائی میں جائے، نہ جو زیادہ سنے یا زیادہ سنائے. اس چیز کا کہاں پتہ چلتا ہے ہمیں کہ تفقہ ہوا ہے، یعنی انسان سماعتوں سے آگے بھی گیا ہے، مفاہیم سے آگے بھی گیا ہے، حقیقت دین، حقیقت راہ خدا تک بھی اس کی رسائی ہے. یہ آزمائشوں میں سامنے آتا ہے. آزمائشوں میں بہت ساری آزمائشیں ہیں. ابتلا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، یہ سب ابتلا ہے، آزمائشیں ہیں. ان میں پتہ چلے گا کہ آگے تفقہ ہوا ہے، فہم ہے یا نہیں ہے. اور ایک ہے جنگ و جدال، قربانی و ایثار، کہ جہاں پر آپ نے دفاع کرنا ہے، دشمن سے مواجہ ہوئے ہیں اور مقابلہ کرنا ہے. ایسے موقعوں پر معلوم ہوتا ہے کہ یہ جنہوں نے مثلا رسول اللہ کے ساتھی، جنہوں نے رسول اللہ سے بہت کچھ سنا ہوا تھا، ان میں سے کچھ ایسے تھے جنہوں نے کچھ سمجھا ہوا بھی تھا، اور ان میں سے کچھ ایسے تھے جنہوں نے کچھ پایا بھی تھا. یہ جنگ کے موقع پہ اب الگ ہو رہے ہیں، ان میں تقسیم خود ہی ہو جاتی ہے. سورہ توبہ میں یہ مضمون شروع سے ہم پڑھیں تو زیادہ بہتر، آشنا ہوں گے ہم اس سے کہ کس سیاق میں یہ پیمانہ رکھا گیا ہے اور اس پیمانے میں کتنے فقی ثابت ہوئے اور کتنے نافہم. آیت 73 سے یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین، اے نبی کفار اور منافقین کے خلاف جہاد کریں. وغلظ علیہم، اور شدت اختیار کریں، مدارا نہ کریں. منافقوں کے ساتھ اور کفار کے ساتھ مدارا کی بات نہیں کرنی، رواداری کی بات نہیں کرنی، شدت غلظت دکھائیں. وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُوا وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ. یہ قسمیں تو کھاتے ہیں آپ کے سامنے آ کر، جو بات کرتے ہیں اس پہ قسم ساتھ کھاتے ہیں، کہ منافق کی ایک علامت یہ ہے، نشانی، کہ قسمیں بہت کھاتا ہے. اور یہ کفر کہتے ہیں اسلام کے بعد. وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ فَإِنْ يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَهُمْ وَإِنْ يَتَوَلَّوْا يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ. وَمِنْهُمْ مَنْ أَحَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ. کچھ ایسے ہیں جنہوں نے عہد کیا ہوا ہے کہ اگر خدا ہم پہ لطف کرے، فضل کرے، تو ہم صادقین میں سے و صادقین میں سے ہوں گے، صالحین میں سے ہوں گے. فَلَمَّا آتَاهُم مِّن فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ. جیسے بہت سارے ہیں کہ خدا دے، ہمیں ڈھیر سارا مال دے، ہم اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے، اور اللہ دے دیتا ہے، ایک پائی بھی خرچ نہیں کرتے. ایناً ان طالب علموں کے لیے جو گھر سے فیس منگواتے ہیں پھر 1 روپیہ بھی فیس جمع نہیں کرتے، انہی کی مثال قرآن دے رہا ہے کہ خدا سے مانگتے ہیں کہ خدا یا دے ہمیں تاکہ ہم راہ خدا میں دیں، جب مل جاتا ہے پھر 1 پائی بھی نہیں دیتے. وَمِنْهُمْ مَنْ عَهْدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ. ہم صدقہ بھی دیں گے اور ہم صالحین میں سے بھی ہوں گے. فَلَمَّا آتَاهُم مِّن فَضْلِهِ، اور جب خدا اپنا فضل و لطف ان کے شامل حال کر دیتا ہے، بخیل ہو جاتے ہیں. وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمٍ يَلْقَوْنَهُ. خدا ان کی نسلوں میں بھی منافقت ڈال دیتا ہے قیامت تک. بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ. ظاہر منافق کے صلب سے اور منافق کے سائے میں منافق کی تربیت ہوگا. جس گھر کا سربراہ منافق ہے، جس گھر میں ماں منافق ہے،
اولاد لامحالہ منافق ہوگی. الم یعلموا ان اللہ یعلم سرهم ونجواهم وان اللہ علام الغیوب الذین یلمزون المطوعین من المؤمنین فی الصدقات والذین لا یجدون الا جہدهم. خوب ان کا ایک اور برائی ان کے اندر یہ ہے کہ کچھ مومنین ایسے ہیں جو پاک نیت رکھتے ہیں، اہل اطاعت ہیں اور تابع ہیں فرمان کے، یہ ان کو بھی راہ سے ہٹاتے ہیں، ان کے لیے بھی یہ چغلیاں کھاتے ہیں، ان کے لیے بھی یہ وسوسے کرتے ہیں. وَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ، ان کا مذاق اڑاتے ہیں. ایسے مومنین جو تابع محض ہیں ان کو القابات دیتے ہیں، مثلا خود منافق ہیں، خود تنقید کرتے ہیں، خود کمزوریاں لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں، لوگوں کے حوصلے سرد کرتے ہیں، شبہات پیدا کرتے ہیں، لیکن جو پختہ ہیں ان کا مذاق اڑاتے ہیں. مثلا اگر علی علیہ السلام رسول اللہ کے بہت قریب ہیں تو یہ علی علیہ السلام کا مذاق اڑائیں گے. چونکہ خود منافق ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ خود ہماری طرح جس طرح ہم پیٹھ پیچھے رسول اللہ کا مذاق اڑاتے ہیں، یہ کیوں نہیں کرتے اس طرح؟ کیوں نہیں کرتے؟ وہ کہتے ہیں مفاد ہے ان کا، یہ چاپلوس ہیں، یہ فلاں ہیں. علی علیہ السلام کا تمسخر اڑاتے ہیں کہ یہ مفاد کے لیے یہ سارا کچھ کر رہے ہیں. یہ منافق کی علامت ہے. یہ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ. رسول اللہ کو فرمانے کہ استغفر لہم او لا تستغفر لہم، آپ استغفار کریں ان کے لیے، مغفرت طلب کریں ان کے لیے یا نہ کریں. ان تستغفر لہم 70 مرہ، اور اگر آپ ان کے لیے مغفرت طلب کریں، معافی، اور 70 دفعہ یعنی بارہا، 70 کثرت کے لیے ہے، سینکڑوں دفعہ آپ ان کے لیے معافی طلب کریں، فَلَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ، خدا نے ان کی مغفرت نہیں کرنی منافق کی. بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، چونکہ یہ کافر ہیں دل سے، منکر ہیں دل سے. وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ، اور خدا کا عہد ہے، قانون ہے کہ فاسقوں کو، ظالموں کو، کاذبوں کو، منافقوں کو ہدایت نہیں کرنی اللہ نے جب تک دستبردار نہیں ہوتے. فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول اللہ وکرہوا ان یجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ. مخلفون نے ایسے آزمائش کے موقع پر پہلے تو بہت بڑے پکے مومن بنے ہوئے تھے، دوسروں سے پیش پیش زبان دراز، کیونکہ منافق زبان دراز ہوتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، ریاکاری کرتا ہے، جھوٹا ماحول بناتا ہے، وہاں چھپا ہوا ہوتا ہے اپنی زبان کے پیچھے. مومن بھی دھوکے میں ہوتے ہیں اور بڑا احترام کرتے ہیں اس کا کہ یہ تو، بلکہ اس کے سامنے مومن اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتے ہیں کہ یہ تو ہم سے بھی بہت آگے ہے. ایسے موقعوں پر جب قتال کا وقت آتا ہے، ان میں یہ مخلف بن جاتے ہیں، پیچھے رہ جانے والے، آگے نہیں ہوتے، مقدم نہیں ہوتے، سامنے نہیں آتے، پیچھے رہتے ہیں، مخلفون میں ہو جاتے ہیں. بے مقعدہم، اپنی نشستوں پر ہی بیٹھے رہتے ہیں، اپنے حجروں میں بیٹھے رہتے ہیں، اپنے کمروں میں ہی بیٹھے رہتے ہیں. خلاف رسول اللہ، رسول اللہ کی پشت پہ رہتے ہیں اور ہمیشہ اوجل نظروں سے. وَكَرِهُوا، اور ناپسند کرتے ہیں، ان یجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، سخت ناگوار ہے ان کو کہ یہ خود کوئی قدم اٹھائیں سبیل خدا میں یا مال خرچ کریں، کوئی پائی پیسہ خرچ کریں راہ خدا میں، یہ ناگوار ہے. وقالوا لا تنفروا فی الحر، ان کا یہ کہنا ہے کہ گرمی ہے، بہت شدید گرمی ہے، حبس ہے، بہت جلن ہے، بہت تپش ہے، بہت جہنم بنا ہوا ہے موسم، گرمی میں نفر نہیں کر سکتے، کوچ مت کرو، گرمی میں مت نکلو، مر جاؤ گے، پیاس سے مر جاؤ گے، گرمی سے مر جاؤ گے. گرمی کا لوگوں کو
ڈراوا دیتے ہیں، حوصلہ شکنی کرتے ہیں کہ بہت شدید گرمی ہے، موسم بہت خراب ہے اور آپ مت نکلو، نفر نہ کرو۔ قل نار جہنم اشد حرن، وہ اگر یہ گرمی شدید ہے اور اس گرمی کے بہانے سبیل خدا میں نہیں نکلے تو پھر ایک دیگر گرمی تمہاری انتظار میں ہے، اور وہ جہنم کی گرمی ہے جو اس سے بہت زیادہ شدید ہے، ناقابل تحمل۔ لو کانوا یفقہون، اگر یہ سمجھ جائیں، لو کانوا یفقہون، اگر فہم ہو ان کے اندر، بس یہ دیکھنا کہ جو کچھ کر رہے ہیں اور جو اس کا انجام ہوگا، اگر انسان یہ فہم رکھتا ہو تو فقیہ ہے۔ اگر یہ فہم نہ رکھتا ہو کہ میں اس وقت اپنی سہولت کے لیے، اپنی آسائش کے لیے، اپنے آرام کے لیے یہ موقف اپناتا ہوں، یہ اقدام کرتا ہوں، لیکن اس کے بعد مجھے اس کا انجام کیا ملے گا یہ نہیں سمجھتا، یہ فقیہ نہیں ہے۔ لو کانوا یفقہون، اگر یہ فہم رکھتے ہوں، انہیں معلوم ہوگا کہ نار جہنم شدید تر ہے، زیادہ اشد حرن ہے۔ فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، ان منافقوں کو ہنسنا نہیں چاہیے، انہیں بہت رونا چاہیے۔ یہی وہ آیت ہے جو اکثر علماء درس اخلاق کے طور پر مومنوں کو یہ فرمولہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ تم ہنسو کم اور رو زیادہ، جو منافقوں کے لیے نازل ہوئی ہے۔ شان نزول ہی منافقین ہے کہ منافق نافہمی کی وجہ سے جو آسائش نصیب ہوئی ہے انہیں، اس میں ہنسے نہیں، خوش نہ ہوں، روئیں، چونکہ بہت بڑا عذاب ان کی انتظار میں ہے۔ وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، وہ ایک جزا ہے تمہارے لیے جو تم نے حاصل کیا ہے کہ اب تمہیں زیادہ رونا پڑے گا۔ فَإِنْ رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَىٰ طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ، اب جب آپ لوٹ کر آتے ہیں تو یہ فوراً چھٹی لینے آ جاتے ہیں، استئذان کرتے ہیں کہ ہمیں جانے دیجئے، ہمیں کام پڑ گیا ہے، ہم گھر میں کوئی بھی نہیں ہے، طبیعت خراب ہے، طبیعت ناساز ہے، کوئی بہانہ کسی طرح کا کر کے امتحان و آزمائش کے وقت میدان سے نکل جاتے ہیں۔ فَقُلْ لن تخرجوا، اور یہ کہتے ہیں کہ آئندہ جب آپ جائیں گے تو ہم ضرور آپ کے ساتھ، اگلی دفعہ ہم آپ کے ساتھ ہوں گے۔ فقل، رسول اللہ کو حکم ہے کہ آپ انہیں کہیں لن تخرجوا معی ابدا ولن تقاتلوا معی عدوا، تم ہرگز بعد میں بھی نہیں آؤ گے ہمارے ساتھ، اور تم عمر بھر کسی دشمن کو بھی قتل نہیں کرو گے، قتال نہیں کرو گے۔ انکم رضیتم بالقعود اول مرہ، تم پہلی دفعہ جو راضی ہوئے ہو جس قعود پر اور فعالیت تم نے چھوڑی ہے، عمل چھوڑا ہے تم نے، فاقعدوا مع الخالفین، اب تم انہی مخلفین و خالفین اور قائدین کے ساتھ ہی رہو جو مجاہدین کے مقابلے میں ہیں، یعنی متحجر غیر فعال طبقہ جو کبھی کسی مارکے میں نہیں گیا۔ اب ممکن ہے یہ اپنے لیے عناوین علماء کے بھی اختیار کر لیں، فقہا کا بھی عنوان اختیار کر لیں، قرآن کے نزدیک یہ نافہم ہے، یہ نہیں ہے تفکر رکھتے۔ اگر یہ مارکوں میں شریک نہیں ہے، قیام میں شامل نہیں ہیں، میدان میں نہیں آئے، یہ فقیہ نہیں ہے، نافہم طبقہ ہے۔ ان کے بارے میں قرآن نے دوسری جگہ پر فرمایا ہے کہ بلے کتابیں ان کے پاس ہیں، پڑھی ہوئی بھی ہیں، انہوں نے حفظ بھی ہیں ان کو۔ سورہ جمعہ میں ہے کہ وَمَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْرَاةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ، بھلے ان کی بڑی بڑی لائبریریاں ہیں، ان کے بڑے مطالعات ہیں، تتبع بہت زیادہ ہے، حوالے بڑے یاد ہیں ان کو، کتابیں اٹھائی ہوئی ہیں جیسے گدھے نے اٹھائی ہوئی ہیں۔ یہ قرآن کا فرمانا ہے، یہ فقیہ نہیں ہے، حامل دین نہیں ہے،
حامل کتاب ہیں، اور وہ بھی لم یحملوا، اٹھا کر پھر کتابوں کا بھی حق ادا نہیں کیا، خود کتابیں بھی نہیں سمجھے کہ ان کے اندر لکھا ہوا کیا ہے۔ وَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ أَنْ آمِنُوا بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ اسْتَأْذَنَكَ أُولُو الطَّوْلِ مِنْهُمْ، جب قتال و جنگ کا فرمان آتا ہے تو فوراً اہل طول، مفاد والے، اہل تجارت، ثروت مند، یہ فوراً آتے ہیں، جی ہماری طبیعت خراب ہے، ہمارا کاروبار ہے، ہمارے گھر میں کوئی نہیں ہے۔ وَقَالُوا ذَرْنَا نَكُنْ مَعَ الْقَاعِدِينَ، اور یہ تقاضا کرتے ہیں کہ ہمیں انہی پیچھے جو موجود ہیں لوگ ان کے ساتھ چھوڑ دیں۔ رضوا بأن يكونوا مع الخوالف، یہ خوالف کے ساتھ، پیچھے رہ جانے والوں کے ساتھ رہنا پسند کرتے ہیں۔ وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون، ان کے دلوں پہ مہریں لگ گئی ہیں، بند کر دیے گئے ہیں، فہم ختم۔ یہ لا یفقہون، یہ فہم دین نہیں رکھتے، شناخت دین نہیں رکھتے، یہ نظام خدا نہیں سمجھتے۔ جو بھی میدان سے روگردان ہو کر بیٹھنا پسند کرے، آرام و آسائش پسند کرے، اللہ کا فرمانا ہے کہ یہ فقی نہیں ہے، یہ لا یفقہون ہے، اس نے کچھ بھی نہیں سمجھا، دین کا الف بھی نہیں سمجھا اس نے۔ اگرچہ رٹے میں یہ سب سے زیادہ ہے، اصطلاحات میں سب سے زیادہ ہے، گفتگو میں، کلام میں بہت چرب زبان ہے، لیکن یہ دین شناس و دین فہم نہیں ہے۔ سورہ توبہ میں ہی آیا، یہ آیا 87 تھی جیسے ابھی پڑھا ہے، سورہ توبہ میں آیا 122 کہ یہ پہلے بارہا یہ آیت پڑھی گئی ہے، جہاں پر مومنین کو حکم ہے کہ آپ تفقہ در دین کرو۔ آیا 122 میں ہے وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً، مومنوں کو یہ حق نہیں پہنچتا، یہ بات جائز نہیں ہے مومنوں کے لیے کہ سب جنگ کے لیے نکل جائیں، سب جہاد کے وقت جہاد کے لیے نکل جائیں، یہ نہیں ہے اجازت۔ بلکہ ضرورت ہے، وہاں ضرورت کے مطابق جائیں۔ وَلْيُنذِرُوا فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ، خوب یہ کیوں نہیں کرتے کہ کچھ باقی جنگ پہ جائیں، جہاد پہ جائیں، میدان میں رہیں، اور کچھ تفقہ در دین کے لیے نکلیں، وقت نکالیں، یہ جائیں تفقہ در دین کریں، فہم دین، اور وہ بھی گہری فہم، حقیقی فہم، تفقہ گہرائی تک دین کو سمجھنا، بنیاد سے دین کو سمجھنا، روح کے ساتھ دین کو سمجھنا، اس طرح سے سمجھ کے آئیں۔ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ، جب لوٹ کر آئیں تو اپنی قوم کو انذار کریں کہ شاید وہ بھی نجات پائیں۔ اور اس کے بعد سورہ آیا 127 میں سورہ توبہ میں ہے وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ، سورت جب نئی نازل ہوتی ہے، حکم جدید نازل ہوتا ہے، فرمان آتا ہے، تو یہ ایک دوسرے کو دیکھنا شروع کرتے ہیں، ایک دوسرے کی طرف نگاہ کرتے ہیں۔ مثلا جب بھی اعلان ہوتا ہے، کوئی مطلب بیان کیا جاتا ہے، کوئی ضابطہ بیان کیا جاتا ہے، یہ منہ نیچے کر کے ٹیڑھی آنکھوں سے ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں کہ اب نیا قانون آ گیا ہے، اب اس کو ہم نے توڑنا ہے، اس کی خلاف ورزی کرنی ہے۔ یہ نگاہیں ہی منافقانہ نگاہیں ہیں۔ جب صورت نازل ہوتی ہے نظر بعضهم الی بعض، یہ قانون شکن، معصیت کار، یہ منافق، یہ ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں، نافہم۔ کدھر دیکھنا چاہیے ان کو تو فرمان کی طرف دیکھنا چاہیے، رسول اللہ کی طرف دیکھنا چاہیے، اور اس فرمان پہ پورا دھیان رکھنا چاہیے، لیکن فوراً ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہیں، نگاہ کرتے ہیں۔ حَلْ يَرَاكُمْ مِنْ أَحَدٍ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ، حَلْ يَرَاكُمْ مِنْ أَحَدٍ،
کیا کسی نے تمہیں دیکھا تو نہیں، یعنی یہ خیال کرتے ہیں کہ اس طرح سے جب فرمان نیا آتا ہے تو دوسروں کی نگاہوں سے بچتے ہیں، مومنین کی نگاہوں سے، کہ کیا تمہیں کسی نے دیکھا تو نہیں. ثم منصرفوا، پھر ایک ایک کر کے منصرف ہونا، دور ہونا شروع ہوتے ہیں. پہلا عکس العمل یہ ہے کہ جو ہی فرمان آتا ہے ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں معنی خیز طریقوں سے. اور دوسرا عکس العمل یہ دکھاتے ہیں کہ کوئی دیکھ تو نہیں رہا چونکہ فرمان سخت آ گیا ہے، یہ بیٹھے ہوئے ہیں مجلس رسول اللہ میں اور ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں. یہ دیکھنا، یہ کنیکشن، یہ در حقیقت وہ نفاق کا خط آپس میں متصل ہوتا ہے. اس میں پیغام رد و بدل ہوتا ہے ان نگاہوں سے. وہ کیا ہوتا ہے کہ اٹھو نکلو، بھاگو یہاں سے، چلو وقت سخت آ گیا ہے، ابھی شدید ذمہ داری لگنے والی ہے ذمہ پر، تھوڑی دیر اور بیٹھو گے تو پھنس جاؤ گے، بھاگو یہاں سے. یہ دیکھنا گویا یہ سگنل بھیجنا ہے کہ اٹھو، وقت فرار آ گیا ہے. اور یہ کہتے ہیں کہ دھیان رکھو کہ کوئی ہماری طرف متوجہ تو نہیں ہے، سب اگر اپنے اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں پھر ایک ایک کر کے اٹھنا شروع ہو جاتے ہیں. سو منصرفو، بھاگو، اٹھو، نکلو. صرف اللہ قلوبہم، پھر خدا بھی ان کے دلوں کو بھی موڑ دیتا ہے. جب یہ نگاہیں موڑتے ہیں، چہرے موڑتے ہیں، اللہ ساتھ ہی راہ خدا و دین خدا سے دل بھی پھیر دیتا ہے ان کے. بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ، اس لیے ان کے دل پھیر دیتا ہے کہ نافہم ہیں، یہ نہیں سمجھتے، فہم نہیں ہے ان کے اندر. سورہ کاف میں ایک نافہم قوم کی مثال دی ہے. وہ قرآن کریم کے بعض ایسے قصے ہیں جن کے اندر کردار ہیں، ان کے بارے میں دو قسم کی تفسیر موجود ہے. ایک یہ کہ یہ حقیقی کردار ہیں، تاریخی، یا پہلے گزرے ہیں یا بعض ان میں سے بعد میں آئیں گے. ایک تفسیر ان کی یہ ہے کہ یہ تمثیلی کردار ہیں، حقیقی نہیں ہیں، تمثیلی ہیں. تمثیلی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ ہر زمانے میں ہیں، کسی خاص عہد کے ساتھ نہیں ہیں. مثلا اگر یہ کہا جائے کہ حاتم طائی ایک حقیقی کردار ہے، ایک زمانے میں گزرا ہے اور بڑا سخی انسان، سخاوت مند، میزبان، مہمان نواز، یہ ایک حقیقی کردار ہے. اب جو لوگ آتے ہیں انہیں تشبیہ دی جاتی ہے. اگر حاتم طائی حقیقی کردار ہے، جو بھی اب سخی آئے گا، صاحب جود و سخا، اسے تشبیہ دیتے جائیں گے، یہ آج کے زمانے کا حاتم طائی ہے. لیکن اگر حاتم طائی حقیقی کردار نہ ہو، ایک معین شخص نہیں گزرا بلکہ ایک تمثیل ہے اور اس ایک مثال ہے، ایک تمثیل ہے، تو پھر جتنے بھی سخی ہیں یہ سارے حاتم طائی ہیں حقیقتاً، تشبیہ نہیں، شباہت کی وجہ سے نہیں ہیں، واقعاً سارے حاتم طائی ہیں. پھر حاتم طائی ایک نہیں ہے بلکہ ہزاروں لوگ حاتم طائی ہیں. اسی طرح کی ایک مثال یہاں پر ہے سورہ کہف کے آیا 93 میں. اور قصہ ہے ذوالقرنین کا. قرآن کریم نے یہ بھی ایک کردار ذکر کیا، یہ بھی ایسے ہی ہے، یا حقیقی کردار ہے کہ جو مشرق و مغارب کی فتوحات اللہ تعالیٰ نے اس کو نصیب کی اور کامیاب ہوا. مصداقی طور پر اس میں تنازع ہے کہ کون ہے وہ، آیا اسکندر ہے یونانی، یا ایرانیوں کے بقول قریش ہے، یا کوئی اور ہے جو ماضی میں گزرا ہے. ذوالقرنین، ذوالقرنین درست تلفظ کیا کریں. جیسے ذوالفقار کہتے ہیں، ذوالفقار، ذوالفقار نہیں ہے بلکہ ذوالفقار. ذوالقرنین دو سینگ والا، قرن سینگ کو کہتے ہیں، بیل کا سینگ جو ہوتا ہے اس کو، چونکہ جنگجو، پرانے زمانے کے جنگجو تن بتن جنگ میں ایک
جنگی خود پہنتے تھے اور ڈرونے، اور ان میں سے خصوصاً جو سالار ہوتے تھے وہ سینگوں والا پہنتے تھے تمام پرانی جنگوں میں. تو یہ بھی جو جنگی خود پہنتا تھا، یہ 2 شاخیں تھیں اس کے جنگی ٹوپی کے اوپر، اس وجہ سے اس کو ذوالقرنین کہتے ہیں، 2 سینگوں والا. انہیں خدا نے توفیق دی اور یہ فتوحات کرتے رہے، اور ان فتوحات کے بعد ایک ایسی قوم سے ان کا پالا پڑا. ثم تبع سببا حتى اذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل دونها سترا كذلك وقد احطنا بما لديه خبرا. یہ قصہ ذوالقرنین ہے کہ وہ مغرب شمس و مشرق شمس کو فتوحات کرتے ہوئے یہاں پہنچے، یہاں یہ منظر دیکھا، وہاں یہ منظر دیکھا. انہی میں سے ثم تبع سببا حتى اذا بلغ بین السدین، ایک درے میں جا پہنچے. 2 سد، 2 پہاڑیاں یا 2 دیواریں، چونکہ بعض پہاڑیاں دیواروں کی طرح ہیں بالکل سیدھی، جیسے شمالی علاقوں کے پہاڑیں یہ سد ہیں، دیوار کی طرح ہیں بالکل. بعض پہاڑیاں ہیں جو مٹی کے پہاڑ ہوتے ہیں، وہ سیدھے دیوار کی طرح نہیں ہوتے بلکہ نیچے سے پھیلے ہوتے ہیں اور اوپر سے سمٹے ہوتے ہیں. پتھریلے پہاڑ بالکل سیدھی پہاڑی ہوتی ہے دیوار کی طرح. سدین میں پہنچے. سدین یعنی 2 سد، 2 دیواریں تھیں اور ان کے درمیان درہ تھا. وجد من دونہما قوما، وہاں ایک قوم آباد دیکھی اس درے کے اندر ذوالقرنین نے. لا یکادون یفقہون قولا، ذوالقرنین نے جو کچھ انہیں سمجھانا چاہا ذرا برابر انہوں نے نہیں سمجھا. یہ نہیں کہا کہ لا یفقہون، لا یکادون یفقہون، وہ چاہتے ہی نہیں تھے سمجھنا. لا یکادون، وہ اپنے آپ کو ایسی نافہمی میں ڈالے ہوئے تھے، وہ سنتے ہی نہیں تھے یہ کیا کہہ رہا ہے، ذوالقرنین کا کہنا کیا ہے، ہم سے مطالبہ کیا ہے. لا یکادون یفقہون قولا، ذرا برابر کوئی بات سمجھنے کے لیے تیار نہیں تھے. قالوا یا ذا القرنین ان یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض. ذوالقرنین کو ساتھیوں نے کہا کہ اے سالار، یہ یاجوج و ماجوج ہیں، قوم کا نام ہے یاجوج و ماجوج، یہ مفسد ہیں زمین کے اندر. فہل نجعل لک خرجا علی ان تجعل بیننا و بینہم سدا. وہ دوسری قوم جو وہاں درے کے باہر تھی اور ذوالقرنین کا ساتھ دے رہے تھے، انہوں نے کہا کہ یہ بہت فاسد قوم ہے، مفسد قوم ہے، تباہ کن قوم ہے، اور ممکن ہے کہ ہمیں ان کے شر سے بچانے کے لیے بیچ میں دیوار بنا دو، ایسی سد بنا دو کہ یہ کبھی بھی ہماری طرف نہ آ سکیں. قال ما مکنی فیہ ربی خیر فاعینونی بقوۃ اجعل بینکم و بینہم ردما. خوب یہاں پر ذوالقرنین نے چاہا کہ بھلے مجھے خدا نے جو قوت دی ہوئی ہے میں اس کے ذریعے سے کروں گا، اور اس قوم کو بند کر دیا. یہ بھی وہی ہے قصہ کہ آیا واقعی کردار ہیں یا تمثیلی کردار ہیں. خود یاجوج ماجوج بعض کے بقول کے ہیں، ایک قوم ہے ذوالقرنین نے دیکھی، اور ذوالقرنین نے سد بنا کر اس کے پیچھے اس کو بند کر دیا ہے اور ابھی تک بند ہیں. بعد میں کہا جاتا ہے ظہور کے زمانے میں یہ دوبارہ دیوار توڑیں گے اور باہر آئیں گے، اور پھر انہیں جنگ ہوگی اور انہیں قتل کر دیا جائے گا. ذوالقرنین سے نہیں ہوئے، یہ مغلوب نہیں ہوئے، سد بنا کے انہیں بند کر دیا. بعض کہتے ہیں یہ سد دیوار چین ہیں، اور دیوار چین کے پیچھے چائنا قوم ہے، وہ یاجوج ماجوج ہیں انہیں. اور صفات ملتی ہیں ویسے کافی ان کی. یہ لا یکادون یفقہون قولا، نافہم قوم ہے یہ. بعضوں نے انہی پر تطبیق کیا ہے کہ یہ سد جو تھی یہ دیوار چین ہے اور یہ اس کے پیچھے بند کر دیے گئے ہیں، اور یہ ہندوستان والوں نے تقاضا کیا تھا کہ ہمیں چائنیوں سے بچاؤ، دیوار بناؤ تاکہ یہ ادھر نہ آ سکیں.
لیکن ایک تفسیر کے مطابق یہ ایک تمثیلی قوم ہے یاجوج ماجوج، یعنی نافہم قوم، نہ صرف لا یفقہون ہیں، لا یکادون یفقہون، سننے کے لیے تیار نہیں ہے، آمادہ ہی نہیں ہے سننے کے لیے، لا یکادون یفقہون۔ خوب یہ قوم جتنا ان کو دین سکھائیں، جتنا ان کو رائے درست سکھائیں، حتیٰ ذوالقرنین جیسا شخص اگر تلوار و لشکر لے کر بھی انہیں سیدھا کرنا چاہیے پھر بھی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، لا یکادون۔ آخرکار صد کے پیچھے ان کو بند کرنا پڑتا ہے، یہ نہیں تبدیل ہوں گے، لا یکادون یفقہون۔ یاجوج ماجوج اگر حقیقی قوم ہوں لا یکادون یفقہون، باقی اقوام نافہم جو نہیں سمجھتے، وہ بہت ساری اقوام میں نہیں سمجھتے، بہت سارے علاقوں میں آپ ابھی بھی جائیں آپ کو یاجوج ماجوج اسی پنجاب میں، پاکستان میں، ہر صوبے میں آپ کو یاجوج ماجوج، ہر گاؤں میں، شہر میں، لاہور میں ملیں گے یاجوج ماجوج آپ کو، لا یکادون یفقہون قولا۔ اگر یاجوج ماجوج حقیقی ہیں ذوالقرنین کے زمانے میں اور بعد میں یہ نکلیں گے صد سے، پھر یہ جو باقی ہیں یاجوج ماجوج یہ تشبیہ ہے، یہ تشبیہ بن جائے گی، اور اگر وہ تمثیل ہے تو پھر یہ حقیقی یاجوج ماجوج ہیں، یہ واقعاً وہی ہیں نافہم۔ یاجوج ماجوج کی خصوصیت یہ کہ یہ فساد فی الارض، مفسد فی الارض ہے، اور دوسرا لا یکادون یفقہون قولا، نافہم، نا سمجھ، ان کے سامنے جو کچھ بھی کہیں بھینس کے سامنے بین بجانا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ یاجوج ماجوج سے کوئی فقیہ پیدا نہیں ہوتا، دین شناس نہیں پیدا ہوگا یاجوج ماجوج میں، جتنا بھی یہ پڑھیں اور پڑھائیں، جتنی کوشش کریں، دین شناس یاجوج ماجوج میں پیدا نہیں ہوگا، اور جو قوم فقیہ پیدا نہ کر سکی وہ یقیناً یاجوج ماجوج ہے، لا یکادون یفقہون قولا۔ سورہ فتح میں آیا 15 میں ہے، یہ بھی وہی ماجرا ہے جو پہلے سورہ توبہ میں ذکر ہوا ہے، مخلفون و منافقین اور ان کی نافہمی کا تذکرہ ہے۔ سورہ فتح چونکہ ذکر ہے فتح مبین کا ہے، اور اس کے بعد اسی سے متعلقہ دیگر مطالب ہیں۔ آیا 15 میں اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے، سَيَقُولُ الْمُخَلَّفُونَ إِذَا انطَلَقْتُمْ إِلَى مَغَانِمَ لِتَأْخُذُوهَا۔ مخلفون کی یہ علامت ہے کہ پہلے چھپے رہتے ہیں، سامنے نہیں آتے، بہانے کرتے ہیں، بیماری کا بہانہ کر لیں گے، مجبوری کا بہانہ کر لیں گے، کمزوری کا بہانہ کر لیں گے، ایمرجنسی کا بہانہ، کوئی نہ کوئی بہانہ مل جاتا ہے ان کو، گھر کا بہانہ کر لیں گے، طبیعت کی ناسازی کا بہانہ کر لیں گے، کسی اور رکاوٹ مانے کو بہانہ بنا لیں گے، مارکے میں شامل نہیں ہوں گے، اور بعد از مار کا نتیجے کے انتظار میں بیٹھے رہتے ہیں۔ بعد از مار کا نتیجہ کیا نکلنا ہے؟ اگر مومنین کو کامیابی ہوئی ہے، وہ غنائم ہاتھ لگے ہیں، فوراً بڑے جذبے کے ساتھ شعار لگاتے ہوئے، نعرے لگاتے ہوئے، جوانیاں قربان ہیں، یہ آ جاتے ہیں لنگر کے لیے۔ اذا انطلقتم الی مغانم، اگر مومنین اور رسول اللہ اور ان کے ساتھی غنیمت ہاتھ لگے، انہیں کفار شکست کھا جائیں اور یہ مال غنیمت فراوان لے کر آئیں، پھر فوراً آگے بڑھتے ہیں، ذرونا، اور یہ کہتے ہیں سیقولو ذرونا نتبعکم، اجازت دو ہم بھی آپ کی پیروی میں، آپ کی تقلید میں، آپ کے نقش قدم پر چلتے چلتے ہم بھی آئیں، میدان میں آئیں۔ یریدون ان یبدلوا کلام اللہ، خوب یہ کلام حکم خدا کو اب بدلنا چاہتے ہیں، ہیر پھیر کرنا چاہتے ہیں اس کے اندر۔ اس وقت کہتے ہیں کہ کیا فرمان خدا نہیں سنا کہ سب مل کر میدان میں ہو؟ کیا اللہ کا فرمان آپ لوگوں کو نہیں ملا کہ سب میدان میں ہو؟ خوب اب ہمیں آنے دو میدان کے اندر۔ بدلتے ہیں، قل لن تتبعونا، آپ انہیں دو ٹوک تاکید کے ساتھ کہہ دیں، ہرگز آپ ہمارے ساتھ، ہمارے پیچھے نہیں ہوگے۔
کذالکم قال اللہ من قبل، پہلے بھی خدا کا یہی فرمان تھا تمہارے لیے. فَسَيَقُولُونَ بَلْ تَحْسُدُونَنَا بَلْ كَانُوا لَا يَفْقَهُونَ إِلَّا قَلِيلًا. خوب پھر یہ کیا کہیں گے؟ فوراً جب انہیں روکیں گے کہیں گے دیکھا یہ چاہتے ہی نہیں ہیں کہ ہم میدان میں آئیں، ہمیں ساتھ ملانا نہیں چاہتے، یہ کسی کو ساتھ لے کے ہی نہیں چلتے، یہ ڈرتے ہیں ہماری کارکردگی سے، ہماری لیاقت و اہلیت سے. یہ مومنین گھبراتے ہیں کہ اگر ہم آ جائیں گے تو یہ ڈرتے ہیں کہ ان کے ہاتھ سے میدان نہ نکل جائے، چونکہ ہم زیادہ بڑے شجاع ہیں، بہادر ہیں. یہ حسد کرتے ہیں ہمارے ساتھ مومن، اس لیے اب ہمیں نہیں میدان میں آنے دے رہے. بل کانوا لا یفقہون الا قلیلا. اصل مشکل یہ ہے کہ نافہم ہیں، شناخت نہیں رکھتے دین خدا و حکم خدا کی، یہ شناخت نہیں رکھتے. کل المخلفین من الاعراب ستدعون الى قوم اولی باس شدید تقاتلونهم او یسلمون فان تطیعوا یؤتکم اللہ اجرا حسنا وان تتولوا كما تولیتم من قبل یعذبکم عذابا علیما. باقی بعد میں انشاءاللہ. صلی اللہ